أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تعظیم، عظمت و کبریائی، بڑائی اور مدح سرائی صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی ساری مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت تک کو جانتا ہے، سب کی ضرورتیں بر وقت پوری کرتا ہے۔ اس اللہ کی تعریف جو خود نہیں کھاتا ہمیں کھلاتا ہے، اس اللہ کی تعریف جو خود نہیں پیتا ہمیں پلاتا ہے، اس اللہ کی تعریف جو خود نہیں سوتا ہمیں سکون کی نیند سلاتا ہے، اس اللہ کی تعریف کہ ہم بیمار ہوتے ہیں وہ شفا عطا فرماتا ہے، اس اللہ کی تعریف کہ جس نے ہماری اصلاح، ہماری تعلیم، تربیت کے لیے اس کائنات کے منتخب، برگزیدہ، چنیدہ، باکمال انسان انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے، اس اللہ کی تعریف جس نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نصاب قرآن مقدس کی صورت میں عطا فرمایا، اور چھوٹی سی عمر میں گناہ کرنے والا، بچپن میں گناہ کرنے والا، لڑکپن میں گناہ کرنے والا، چڑھتی جوانی میں گناہ کرنے والا، بھرپور جوانی میں گناہ کرنے والا، ادھیڑ عمر میں گناہ کرنے والا، ڈھلتی عمر میں گناہ کرنے والا، بڑھاپے میں گناہ کرنے والا انسان، جلوت میں گناہ کرنے والا، خلوت میں گناہ کرنے والا،
دن کو گناہ کرنے والا، دن کے اجالوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والا، رات کے اندھیروں میں ظلمت شب میں گناہ کرنے والا، جلوتوں اور خلوتوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف انسان، نئے گناہ کرنے والا، پرانے گناہ کرنے والا، اکیلا گناہ کرنے والا، یاروں کے ساتھ مل کر کرنے والا، اپنے گھر میں، اپنے ڈیرے پر، اپنی دکان میں، اپنے تعلیمی ادارے میں، سفر میں، حضر میں، بیٹھے بیٹھے گناہ کرنا، لیٹے لیٹے گناہ کرنا، چلتے چلتے گناہ کرنا، مفت میں گناہ کرنا، پیسے خرچ کر کے گناہ کرنا، اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ گناہوں سے لتھڑا ہوا آلودہ انسان آج موت کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا۔ آج جب چشم تصور سے پیچھے نظر دوڑاتا ہے تو پوری کی پوری زندگی کا ورق کالا سیاہ ہے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آگے موت اپنے پنجے گاڑے کھڑی ہوئی ہے، منہ کھولے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ موت کے منہ میں جانے والا ہے، اب سوچتا ہے کیسے جاؤں گا۔ تو آج اس کو رب کی یاد آئی ہے۔ آج دل کی گہرائی سے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں لا تعداد ان گنت بے شمار کاؤنٹ لیس گناہ کرنے والا صرف ایک دفعہ دل کی گہرائی سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے مولا جو کچھ ہو گیا ہے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ مالک تانا بھی نہیں دیتا کہ کس منہ سے آ گئے ہو، یہ بھی نہیں کہتا کہ گناہ تو جوانی میں کیے تھے اور معافیاں بڑھاپے میں مانگ رہے ہو، گناہ تو دن کے اجالوں میں کیے تھے، معذرتیں رات کے اندھیرے میں کر رہے ہو، گناہ تو یاروں کی مجلسوں میں کرتا تھا اور معافی اکیلے تنہا مانگ رہے ہو، گناہ تو میرا دیا ہوا مال خرچ کر کے کرتا تھا اور معافی مفت میں مانگ رہے ہو۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ میرے بندے تیرے آنے کی دیر تھی، میرے معاف کرنے کی دیر نہیں ہے۔ بلکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 19واں پارہ سورہ فرقان کا آخری رکوع، بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ گنوائے کہ یہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا۔ اس کائنات کا بدترین گناہ شرک اکبر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور کو دے دینا۔ اگر اس گناہ میں آلودہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے معافی اور توبہ کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بندے تیرے دامن میں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہوں، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اس حالت میں مجھے ملے تو میں زمین سے لے کر آسمان تک اس پوری فضا کے برابر معافیاں اور بخشش بھر کر تیرے دامن میں ڈال دوں گا، یہ میں کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر تو نے میرے ساتھ شرک کر کے پھر میرے پاس آیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ آج یہ انسان زندگی میں موت کے سے پہلے ایک دفعہ کہتا ہے، یہ کروڑوں اربوں خربوں اور ان گنت و لا تعداد گناہ کرنے والا ایک دفعہ کہتا ہے، لیکن دل کی گہرائی سے اس نے رب کو یاد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اس نے جب یاد کیا ہے، گناہوں کے تو پہاڑ تھے، گناہوں کے تو بنڈل تھے، حد نگاہ تک گناہ ہی گناہ تھے، لیکن اس نے بھلے ایک دفعہ مجھے یاد کیا ہے، ایک دفعہ میرا ذکر کیا ہے، لیکن جیسے میں چاہتا تھا ویسے کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے میرے بندے تو بھی گناہ کر کے گناہوں کی معافی مانگے، میں بھی مالک ہو کر گناہ معاف کر دوں، پھر کیا ہوا؟ تیرے میں نے سارے گناہ نہ صرف معاف کیے بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔
یہ ہے میرا اور تیرا رب۔ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اپنے مالک کے سب سے زیادہ نافرمان ہیں۔ میرے ذمہ موضوع تھا ذکر الہی کی اہمیت۔ اللہ نے حکم دیا ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، فَاذْكُرُونِي، حکم ہے، امر ہے، مجھے یاد کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اللہ جب یاد کرتا ہے بندے کو پھر اس کی قیمت لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے گا تو حوالہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی بارش کا فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری آج لگی ہوئی تھی، اس نے بارش کر دی۔ کوئی سیلاب کا فرشتہ ہے، کوئی زلزلوں کا فرشتہ ہے، کوئی موت کے فرشتے ہیں مختلف، کوئی اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے فرشتے ہیں جیسے بدر اور احد میں نازل ہو گئے تھے۔ اور ہر گناہ گار اور نیک انسان کے ساتھ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ نے فرمایا ہر انسان مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، میرا دوست ہے یا دشمن ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، شہری ہے دیہاتی ہے، کالا ہے گورا ہے، عربی ہے اجمی ہے، جو انسان ہے لہو معقبات، میں نے اس کی چوکی داری کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نگران اور نگہبان فرشتے مقرر کر دیے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کے آگے بھی حفاظت کرتے ہیں پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس پر درندے حملہ نہ کر دیں، جنات و شیاطین اس پر حاوی نہ ہو جائیں، بلائیں اس کو کھا نہ ڈالیں۔ یہ ایسے نہیں کہ سانپ تجھے دیکھتا ہے اور بھاگ نکلتا ہے، جنگل کے درندے تیرے گھر کا رخ نہیں کرتے، حفاظت کرنے والے کر رہے ہیں۔ وہ مالک جو میرے اور تیرے جیسے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، اور اگر ہم اس کو یاد کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق، محلوں میں چلتے ہیں، راستوں میں چلتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر یبتغون حلق الذکر، اس مجلس کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ الذکر، یاد رکھنا، یہ ذکر عبادت ہے۔ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ یہ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میری بلے بلے ہو جائے، آپ چاہتے ہیں ہمارا ہو جائے، چودھری چاہتا ہے میرا ہو جائے، تو یہ محتاجیوں سے پر جب اپنے آپ کو صاحب بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ جسے نیند نہیں، جسے اونگ نہیں، جسے بیماری نہیں، جسے تکلیف نہیں، جسے بھوک نہیں، جسے پیاس نہیں، جس کی بیوی نہیں، جس کی اولاد نہیں، جس کی برادری کنبہ قبیلہ نہیں، جس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں، ذکر تو اس کا چاہیے۔ جسے پانی کا گلاس نہ ملے موت سامنے آ جاتی ہے، دو لقمے زیادہ اندر چلے جائیں جب تک باہر نہ آئے موت سامنے آ جاتی ہے۔ جسے چند لمحے نیند نہ آئے بے قراری ہے، نیند زیادہ آ جائے بے قراری ہے۔ کم ملا تب بھی جان پہ بن گئی، تھوڑا ملا تب بھی بن گئی، زیادہ ملا تب بھی بن گئی۔ جو نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، نہ سردی، نہ دھوپ، نہ تپش، نہ ٹھنڈ، کچھ بھی نہیں، یہ کہتا ہے کہ میرا ذکر ہو۔ جب یہ کہتا ہے تو اس وقت یہ اللہ کے قانون کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جن جیسا عظمت والا انسان نہ کبھی آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ سارے کے سارے کمالات آپ پر ختم ہیں،
ساری شرافتیں آپ پر ختم ہیں، سارا علم آپ پر ختم ہے، اللہ کی پہچان اور معرفت ختم ہے، امت کی اولاد آدم کی خیر خواہی اور ہمدردی ختم ہے۔ قرآن نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ پیارے، لگتا ہے یہ انسان، یہ امت، یہ اللہ کی مخلوق، یہ اولاد آدم قرآن پر عمل نہیں کرتی، تیرے مقدس فرامین پر نہیں عمل کرتی، اس غم کو تو نے اتنا دل میں جگہ دے دی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یوں لگتا ہے کہ آپ اس غم سے، اس تکلیف سے، اس درد سے، اس جھٹکے سے، اس آزمائش سے اپنی جان ختم کر دیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کیوں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو دکھ اتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا، الحدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مشکات میں موجود، فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیرے میں، بالخصوص آج جیسے موسم میں آگ جلاتا ہے، کیڑے مکوڑے پتنگے اس روشنی پر آتے ہیں، آپ دیکھیں گے جو لائٹیں جل رہی ہیں کچھ وقت کے بعد ان کے نیچے ڈھیر لگے ہوں گے، کیڑے مکوڑے مرے پڑے ہوں گے، وہ ان کو روشنی سمجھ کر لینے کے لیے آتے ہیں۔ جو آدمی آگ جلا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مر جائیں گے، اس آگ میں آئیں گے، یہ جل جائیں گے، وہ ان کو ہٹاتا ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ شعلے مار رہی ہے، انتم تکہمون، تم بگ تک دوڑے چلے آ رہے ہو، زور سے چھلانگے لگاتے لگاتے آ رہے ہو اور اس آگ میں داخل ہونے والے ہو۔ وانا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہارے لکوں پھاڑ کے میں بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بازو کا نہیں کہا، کندھے کا نہیں کہا، جب کمر میں ہاتھ پڑ جاتا ہے تو پوری توانائی سے بھاگنے والے کو روکا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں، وانتم تکہمون، تم زبردستی مجھ سے چھڑا کر جہنم کی آگ میں جا رہے ہو۔ سنت کے مقابلے میں بدعت، توحید کے مقابلے میں شرک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں رسم و رواجات، اس برادری قوم ذات کے مردہ گھوڑے کو کندھا دیا ہوا جو کام ہندو کی بیٹی کی شادی پہ ہوتا ہے وہی مسلمان کی بیٹی کی شادی پہ ہو رہا ہے، جو ہندو کی مفاد پہ ہوتا ہے وہی مسلمان پہ ہوتا ہے۔ وہ یہاں جلا دیتے ہیں، یہ جلنے کے لیے آگے بھیج دیتا ہے۔ جس طرح وہ طویل دھاگے پہ زندگی گزار رہا ہے یہ اسی طرح طویل دھاگے پہ، جس طرح وہ منمانی کر رہا ہے اسی طرح یہ کر رہا ہے، جس طرح وہ مردوں سے اور اللہ کے سوا زندوں سے ڈر رہا ہے یہ بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو اپنے رب کو یاد نہیں کر رہا؟ اس کا کیا بنے گا؟ آخرت بھی اجاڑ بیٹھا اور دنیا بھی تباہ کر بیٹھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، اللہ آپ سے سب نے خود فرمایا انا اتقاکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ انا اخشاکم باللہ، میں اللہ کی سب سے زیادہ خشیت اور خوف رکھتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں۔ اس سب کے باوجود دنیا سوئی ہوتی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے، امی عائشہ کہتی ہیں مجھے خیال آیا میں دیکھوں میرے حبیب کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر رکھا ہے، میں نے کان بھی کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری ناراضی سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضی کے بچنے سے۔
اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، تیری پکڑ سے، تیری سختی سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک منک، تجھ سے، تیری پکڑ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، لا احصی ثناء علیک۔ حالت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابی ساتھ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، 286 آیتیں، کہتے میرا خیال تھا 100 آیتوں پر آپ رکوع کر لیں گے، آپ آگے چلے گئے، میں نے سوچا 200 آیتوں پر ہو جائے گا رکوع، آگے چلے گئے، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، میں نے کہا رکوع کر لیں گے، سورہ نساء شروع کر دی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذاتی نام آئے، صفاتی نام آئے، کہنے والے پر، سننے والے پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اور عقیدے کی بات ڈنکے کی چوٹ کہنی چاہیے۔ فرض ہے میری زبان سے 100 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نکلے گا تو 100 بار مجھ پر بھی درود پڑھنا فرض ہے، سننے والوں پر بھی درود پڑھنا فرض ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھی ہے اس میں سب کچھ کر لیا، آقا علیہ السلام پر درود نہیں پڑھا تو وہ نماز آسمان تک جاتی ہی نہیں، نماز ہے نہیں۔ فاروق اعظم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، مجھ پر اگر نبوت ختم نہ ہو چکی ہوتی تو کوئی اندھا کانا لولا لنگڑا نبی نہ ہوتا، پھر میرا عمر نبی ہوتا۔ ان کا فتویٰ ہے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ دعا آسمان سے نیچے لٹکتی رہتی ہے، اوپر چڑھتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آپ سنیں تو آپ پر بھی درود پڑھنا فرض ہے، کم از کم وہ جس سے ساری حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کاما موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً فی بنی اسرائیل، صحیح بخاری، کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہے۔ خیر اس کا ملے گا کیا؟ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی اللہ الیہ جبریل، اللہ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا یہ پیغام دے کر، اور انہوں نے آ کر پیغام دیا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ترضا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات ورفع له 10 درجات ومحا عنہ 10 سیئات۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب سے پوچھو کیا اس بات پہ راضی اور خوش نہیں ہو جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا میں اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیج دوں گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دوں گا، کم از کم 30 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی احق و شفاعتی یوم القیامت اکثر علیہ صلاتن، تم میں سے سب سے زیادہ قیامت والے دن میری سفارش کا حقدار وہ انسان ہے جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اس لیے بالخصوص جمعے والے دن اللہ کے کچھ فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں یہ ہے کہ جو شخص زمین کے جس خطے پر رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، لکھنے والے تو لکھ رہے ہیں، وہ سننے والے فرشتے وہ درود لیتے ہیں، جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مقام عطا فرمایا ہے وہاں جا کر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش کرو کہ کوئی جمعہ ایسا نہ ہو جس میں میرے اور آپ کے درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ نے پوچھنا ہی نہیں کہ پیارے کیا کر کے آئے ہو، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب اتنا دے گا کہ آپ کہیں گے اللہ بس کر میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ وہ مصلی پہ کھڑے ہیں قد وارمت قدما، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ورم والے ہو جاتے ہیں، پھر یہاں پر کا اکتفا نہیں،
پھٹ جاتے ہیں، مصلی رنگین ہو جاتا ہے، خون آلود ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ ختم کر لی، سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ نساء 1.5 پارے کی سورت، چوتھے پارے کے چوتھے ربع سے شروع ہوتی ہے اور 5واں پارہ مکمل 6 پارے کے ربع تک 1.5 پارے کی وہ سورت پڑھی، 2.5 پارے کی پہلی سورت پڑھی، 1.5 کی یہ پڑھ لی، 4 پارے اور صحابی کہتے ہیں میں سمجھا کہ اب رکوع پہ چلے جائیں گے، پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی جو 30 پارے میں شروع ہوتی ہے، چوتھے تک آخر تک چلی جاتی ہے، 1.25 پارے کی یہ سورت، 5.25 پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں تلاوت کی، اور آپ سب کیا رکوع سجدے قیام، رکوع سے اٹھنا سجدوں سے اٹھنا برابر ہوتے تھے۔ پھر میرے بھائی پیر تو پھٹنے ہی تھے کیسے؟ انس کہتے ہیں ما مسستو حریرن ولا دیباجن قط علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے نرم و ملائم ریشم کو ہاتھ میں لینے کا موقع ملا، مگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک جتنی نرم تھی، نہ دنیا کا کوئی باریک ریشم اتنا نرم و نازک ہے، نہ کبھی موٹا ریشم، اس ریشم سے زیادہ نرم و نازک وجود رکھنے والے پیغمبر جن کے وجود اطہر سے پسینہ نکلے تو کستوری کی خوشبوئیں آئیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کرتے کہ خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہاں گئے، دل میں خدشہ ہوتا کہیں یہودی کافر منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں، پتہ نہیں ہوتا تھا کدھر گئے ہیں، کیوں کہ غیب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو یہاں بیٹھے ہیں سڑکوں کی خاک چھاننے والے، جو چاہو سو پوچھو، حضرت آپ اس لائق ہوتے تو یہاں مٹی کٹا کھا رہے ہوتے، جو چاہو سو پوچھو۔ زندگی میں اللہ نے سکون دیا ہی نہیں، صدیق کو پتہ نہیں ہوتا پیغمبر کدھر ہیں، فاروق کو نہیں، عثمان کو نہیں، علی کو نہیں، طلحہ کو نہیں، زبیر کو نہیں، سعد کو نہیں، سعید کو نہیں، عبد الرحمن بن عوف کو پتہ نہیں، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں، بلال کو نہیں، عمار کو نہیں، سلمان کو نہیں، معاذ کو نہیں، ابو ہریرہ کو نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ کہتے ہم چل پڑتے، جس گلی سے پیغمبر سم گزر چکے ہوتے اس گلی میں خوشبو مہک رہی ہوتی، وہ وجود جس سے پسینے کی جگہ خوشبو میں نکلا کرتی تھی، وہ وجود مصلی پہ کھڑا ہے، پیر پھٹ گئے، خون آلود ہو گیا مصلی، صحابہ کو ترس آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اتنی نیکی، اتنی عبادت، اتنا لمبے قیام، اتنا اللہ کو یاد، اتنا اللہ کا ذکر، اتنا ذکر الہی، وہ اہم چیز تھی تو پیغمبر کر رہے تھے، پیغمبر تو بے فائدہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عظمت کا یہ حال ہے، انا اولو مانا دکو باب الجنہ آدم و ما سوا تحت لوائی، میں پہلا ہی وہ شخص ہوں گا جو جا کر جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، اندر والا پوچھے گا کون، وہ دربان فرشتے کو پتہ نہیں باہر کون ہے، میرے اور تیرے تو سارے جانتے ہیں، زندے بھی مردے بھی، صحیح بخاری کے دن وہ پوچھے گا کون، میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ کہے گا وابے کا امر تو، مجھے جنت کے خالق و مالک اللہ نے یہ حکم دیا تھا جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دستک دے تو پھر دروازہ کھولنا ہے، میں ہی پہلا ہوں گا جو جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ میرے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور اس کی ساری اولاد، سارے انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام، سب کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، نیک صالح مرد عورتیں میرے جھنڈے کے نیچے آ کر ہی جنت میں جا سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں جا سکے گا نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے۔ مجھے آپ اجازت دیں تو جملہ کہہ دوں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر کو بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں، یہ پیغمبر کے گستاخ ہے، ایمانداری سے میرا لحاظ نہ کریں، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی توہین کرنے والا یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک
پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان جنت میں جانے والا اس وقت تک جا سکتا ہی نہیں جب تک میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا۔ اگر بھائی یہ توہین ہے تو میں یہ جرم کافی دیر سے کر رہا ہوں، اور دعا کرے اللہ ساری زندگی مجھے یہ جرم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ جس دن میرے اور تیرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم جب تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جانے والے نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت ہی نہیں ملے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہوا کرے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ ذرا اب ناراض ہو گئے، بات مانتے ہیں؟ آپ بھی مانتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے کہ مخالفت کرنی ہے؟ بڑی بات ہے، پکی بات ہے۔ ہاتھ کھڑا کرا دوں، کر لو گے؟ اونچے اونچے مجھے پتہ چلے کہ کون کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے برے پھنس گئے ہو مصطفیٰ آباد والوں، بڑے برے پھنسے ہو۔ میں آپ کی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے آئے ہوں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا من عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان کی مثال ایک وجود اور جسم کی طرح ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آنکھ درد کر رہی ہو اور دوسری سو رہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ چیچی میں تکلیف ہو اور آنکھ سو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ داڑھ میں درد ہو اور باقی وجود سویا رہے، کان میں درد ہو باقی وجود سویا رہے۔ نہ، یہ موسم، یہ تکلیف دہ موسم، اللہ کی قسم دل کے کسی خانے میں یہ ہے ہی نہیں کہ یار اتنے لوگ، اگر ایک بھی بندہ یہاں نہ ہوتا، ایک بھی بندہ نہ ہوتا پھر بھی ملال نہیں تھا، اور ایک بندہ بھی بیٹھا ہوتا تو اللہ کی قسم یہی باتیں کہتا جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر سارا حال بھرا ہوتا پھر بھی یہی باتیں۔ کیوں کہ میں آپ کے لیے تو آیا نہیں، میں تو آیا ہی اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو جس کا ذکر اس اتنا بڑی ذات، وہ اپنے نصیب پہ ناز کرو۔ اس علاقے میں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، لاکھوں لوگ۔ میرے رب نے آپ کو چنا ہے کہ آؤ میرا ذکر سنو۔ بے شمار اہل علم علماء، میں ان کے شاگردوں سے بھی نیچے، ان کے خدام کی صف میں بھی نہ بیٹھ سکوں، ان کے جوتے اٹھانے والوں جیسا مجھے اللہ نے اس عظیم کام کے لیے منتخب کر لیا کہ میرا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے بھائی عبداللہ کو اور ان کے سارے ساتھیوں کو اور آپ سب حضرات کو، اور ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ ہماری یہ ادنا سی کاوش ہمارے حساب سے نہیں، اپنے شایان نشان قبول کر لیں۔ بات کہیں چلی نہ جائے، آپ سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ہے۔ اب ایک سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ میں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ بولیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ چھوڑ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ یار بولو، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اور میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلحہ ہے۔ میں تو آپ کا لحاظ کروں گا، قرآن و حدیث لحاظ نہیں کریں گے، دلیل نہیں لحاظ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دی تھی کسی کو؟ ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ گلا کیا تھا، غیبت کی تھی، چغلی کھائی تھی، جھوٹ بولا تھا، ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ملاوٹ کی ہے؟ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بیویاں کبھی بغیر پردے کے باہر پھرتی تھی؟ میری اور آپ کی پھرتی ہیں کہ نہیں پھرتی؟ وہ تو شاپنگ کر آتی ہیں، ہم تو پیمنٹ کرنے جوگے رہ گئے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹی وی تھا، گانے ہوتے تھے، موبائل جیسی یہ بہت مفید چیز ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے، لیکن اگر اس موبائل نے مجھے اور آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ خطرناک ہے۔ اس کو اگر ہم نے استعمال کیا تو یہ بہت مفید ہے، لیکن اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ نے استعمال کیا، جائز ضرورت کے لیے استعمال کیا تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں استعمال کیا تو پھر آپ نہیں کر رہے، پھر آپ کو یہ استعمال کرنا۔ ایک مسلم لیگ کا آدمی ہے تو اس نے جھنڈا لگایا ہوا ہے کہ نہیں لگایا؟ ایک پی پی کا ہے لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ تحریک انصاف والے نے لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا ہے وہ جھنڈا نہیں لگائے گا؟ کون ہے جو محمدی جھنڈا لگانے والا ہے؟ بڑے حوصلے ہیں قصور والوں کی۔ اور آج قصور نہ کرو، اب تک کرتے رہے ہو، آج قصور نہ کرو، تمہیں اس طرح کوئی نہیں سمجھائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی نہیں کٹاتے تھے، بات سمجھ میں آ گئی، مانتے ہو؟ منڈاتے بھی نہیں تھے، یہ بھی مانتے ہو؟ جو منڈار کٹا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا یہ جرت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو؟ یہ جرت ہے کسی میں؟ پھر کیوں کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کا۔ اگر آپ کو یہ پتا ہوتا نا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے کوئی، ساڑی لات ماں اسپانسر نہیں ہے، تو پھر سب نے ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے۔ وہ اللہ کے بندو، اگر میں اور آپ سارے داڑیاں رکھ لیں گے تو میرے مالک کو کیا فائدہ ہو؟ ایک سکھ اپنے گرو کے کہنے پر ساری زندگی داڑھی نہیں منڈاتا، ایک مسلمان اس پیغمبر کے کہنے پر نہیں کہتے آفو، میں پیغمبر تمہیں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ داڑھی کو معاف کر دو۔ کتنا ظالم ہے یہ، کتنا سفاک ہے یہ، کتنا پتھر دل ہے یہ کہ پیغمبر کہتا ہے معاف کر دو۔ یہ صرف معاف نہیں، یہ آیا بھی خالی ہاتھ تھا، جائے گا بھی خالی ہاتھ۔ پیسے کس نے دیے؟ کس نے دیے؟ اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی اور اس کے پیغمبر کی مخالفت میں خرچ کر رہا ہے۔ اتنا بڑی جرات نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ چلو یار تمہاری قسمت جی، پتہ نہیں جی، یہ تو سودے ہیں، یہ تو سودے ہیں، یہ تو امتحان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیٹھے بیٹھے وہی ختم ہو گیا، جا رہا ہے اپنی گاڑی پہ، تھا ہوا وہیں ختم ہو گیا۔ پچھلے دنوں ہوا نہیں، 450 آدمیوں سمیت 13 آج تک لاپتہ ہے۔ دنیا کے 16، 18، 30 ممالک کے 50 لاکھ سے زیادہ لوگ تلاش میں ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شام میری اور آپ کی زندگی کی آخری شام ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ منوانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ اگر سمجھنے کے بعد بھی کوئی بندہ نہیں آتا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہے کہ مالک نے تالا ہی لگا دیا اس کے دل پر جو کھول نہیں سکتا۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ مالک جن کے دلوں پر تو نے تالے لگائے ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تالے تو خود ہی کھول۔ جو زنگ کی تہ جم چکی ہے وہ تو ہی اس زنگ کو اتار دے۔ جس دن میں اور آپ اپنے رب کو یاد کریں گے دل سے، اس دن سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیے رب کو یاد کرنے والوں کا انداز زندگی دیکھیے۔ شرابوں کے مٹکے بھرے پڑے ہیں، انس کہتے ہیں میرے چچے مامے سارے اکٹھے ہیں، میں پلا رہا ہوں، باہر گلی میں اعلان ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں سننے کے لیے،
ایک آدمی اعلان کرتا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الخمر، کہ لوگو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شراب نوشی سے منع کر رہے ہیں۔ آج آپ کسی چودھری کو، کسی 70-80 سالہ بابے کو کہہ دے بابا جی حکا نہ پیا کرو، اور دے پتر نہیں چھٹتا، روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ عجیب چیز ہے کہ حلال حرام کے بغیر ہضم نہیں ہو رہا، عجیب صورت ہے۔ روٹی کھانا، دودھ حلال ہے، حکا، سگریٹ، تمباکو، یہ نسوار حرام ہے، بیڑی حلال کو ہضم کرنے کے لیے حرام کی ضرورت ہے۔ یہ عجیب مسلمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پلا رہا تھا، مٹکے بھرے ہوئے تھے، باہر سے سن کر آیا، آ کر اندر بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صاحب نے شراب حرام کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جو جام ہاتھوں میں تھے وہ پھینک دیے، توڑ دیے، جو مٹکے پڑے تھے میں نے ہتھوڑا اٹھایا، ان کو مار کر توڑ دیا، شراب بہہ گئی۔ جو شراب میدوں میں جا چکی تھی وہ انگلیاں مار مار کر نکال رہے تھے، کیونکہ انہیں رب کی یاد تھی، انہیں رب کی یاد تھی۔ میں اور آپ رب کو بھول چکے ہیں، اور ہم نے اسے بھلا دیا ہے، اس نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ جب وہ بھلا دیتا ہے نا، وہ یہ کہتا نہیں میں نے بھلا دیا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، پھر بھی بندہ کرتا رہتا ہے۔ وہ تیری اور میری مائیں، بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں چند ٹکوں کے عوض بکی ہیں کہ نہیں بکی؟ ہمارے بھائی باپ کڑیل جوان بکے ہیں چند ڈالوں کے عوض کے نہیں بکے؟ تیری میری مساجد اغیار کے نشانوں پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا کوئی ہے مسلمانوں کی آبادی میں جو رات کو دروازہ کھول کر تہجد پڑھنے کے لیے چلا جائے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ یہ کرنے والا بھی مسلمان، کرانے والا بھی مسلمان، بدکاری کرنے والا بھی مسلمان، بدکاری کرانے والا بھی مسلمان، چوری کرنے والا بھی جس کی ہو رہی ہے وہ بھی، داڑھی موڑنے والا بھی مسلمان، مڈوانے والا بھی مسلمان۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس قوم پر کیسے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ اللہ کی یاد آئے گی تو پھر کام بنے گا، پھر کام بنے گا، پھر کام بنے گا۔ اللہ ہمیں اپنی یاد کی دولت عطا کر دے۔ وہ عظمتوں والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے رسول صاحب، اللہ نے تو آپ سے پوچھنا ہی نہیں کہ کیا کر کے آئے ہو، پھر اتنا عبادت، پھر اتنا یاد الہی، پھر اتنا اللہ کا ذکر کہ آپ کا وجود اطہر سوج جائے، پیر مبارک پھٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما اکون عبدا شکورا، اس نے نوازنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، میں شکر ادا کرنے میں کمی رکھ دوں؟ مصطفیٰ آباد والوں، اگر اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو گدھا بنا سکتا تھا کہ نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ چاہتا کیڑا مکوڑا بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ وہ چاہتا کافر بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ اس نے جو ہمیں پوری کائنات سے افضل، اشرف، اعلیٰ اور برتر مخلوق انسان بنایا ہے، اس کا کوئی احسان ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک مثال عموماً دیا کرتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر باتیں کرنا، سمجھانے کے لیے ایک مثال۔ آج موسم سخت ہے، بہت اللہ کی خاص توفیق ہے کہ ہم آ گئے ہیں۔ آج آپ کو کوئی بندہ یہاں آ کر کہتے ہیں یار اس موسم میں آپ ایک روکھا پھیکا سا خشک سا واز سن رہے ہو، تم بہت کام کمال تم نے کر دیا، یہ لو تم سب لوگوں کو میری طرف سے 10-10 ہزار انعام ہے۔ کوئی کہے گا نہیں؟ اگر کوئی آ کر کہہ دیتا ہے تو ایمانداری سے بتائیں ساری زندگی ہم اس کی یہ نیکی اور احسان بھولیں گے؟ ہم کہیں گے یار ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، فلاں بندے نے آ کر 10,000 ہمیں دے دیا ہے، یہ اس نے نیکی کی ہے۔ یار 10,000 چند ٹکے ہی ہے نا، جس نے بے قیمت اور ذلیل اور حقیر پانی سے مجھے اور تجھے کائنات کی سب سے افضل اور اشرف مخلوق بنایا ہے، اس کا بھی کوئی احسان ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی زندگی میں ایک بار کہا ہے تو نے اور میں نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مکھی نہیں بنایا، انسان بنایا؟
اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بھیڑ بکری نہیں بنایا، گدھا کھوتا نہیں بنایا، کوئی درندہ نہیں بنایا، کیڑا مکوڑا جانور نہیں بنایا، تو نے ہمیں جن نہیں بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کافر نہیں بنایا، تو نے ہمیں اشرف مخلوق انسان بنایا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ یاد الہی کیسے آئے؟ یاد الہی کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کی اہمیت سمجھیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب اللہ یاد کرتا ہے بندے کو اس کی قیمتیں لگ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یبتغون حلق الذکر یلتمسون اہل الذکر، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ذکر الہی ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، ایسی مجلسوں میں آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے اس سے بھی زیادہ یقین ہے، جس طرح یہ یقین ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو سن رہے ہیں، اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ کروڑوں گنا زیادہ یقین ہے کہ اس مجلس کو اللہ کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ کیوں کہ یہ الفاظ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھر سے نکلے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے یہ پوری کائنات بدل سکتی ہے، وہ بات غلط ہو سکتی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے میرا، یہ عقیدہ ہے میرا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، وہ اتنا ڈھانپتے ہیں، اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والوں کو، تھیٹر میں بیٹھنے والوں کو نہیں، ڈرامے دیکھنے والوں کو نہیں، بری مجلسوں والوں کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والوں کو، ذکر الہی کرنے سننے والوں کو، جب بات ختم ہوتی ہے اللہ ان سے پوچھتا ہے، حدیث موجود کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تیری یاد میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ بندے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر ہی کر رہے تھے۔ اور لفظ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں، یسألہم ربہم وہو اعلم بہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اس کو تو سارا پتہ ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، ما یقول عبادی، ہائے ہائے اضافت تشریف کی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے، ہائے اور تجھے اور مجھے اللہ کہہ دے میرے بندے، ساری دنیا کی چودراہٹیں قربان ہو جائیں اس پر، ایک ایم این اے ایم پی اے علاقے کا کوئی چودھری کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ پھولا نہیں سماتا۔ ان کی عظمتوں کے کیا کہنے جن کے بارے میں اللہ اپنی معصوم مخلوق فرشتوں سے پوچھتا ہے، ما یقول عبادی، میرے بندے میرے بندے میرے بندے، مزہ نہیں آتا؟ میرے بندے، اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر دے جن کے بارے میں تو کہتے ہیں میرے بندے۔ اللہ ہم ہیں نہیں، ہمیں بنا دے۔ اللہ بڑے گناہگار ہیں، بہت سیاہکار ہیں، بہت خطا کار ہیں، جتنے بھی گندے ہیں پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں، تو ہمیں کہہ دے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تجھ سے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں، ان روسیاہوں کو کیوں کہہ دیا؟ تجھے تو کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں، مولا تیرا تو کچھ نہیں بگڑنا، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، سنوار دے ہماری دنیا اور آخرت، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے
جلال کا واسطہ، تجھے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے عالی ذات ہونے کا واسطہ، تجھے تیری تمام صفات کا واسطہ، اسماء حسنہ کا واسطہ، صفات اولیاء کا واسطہ، ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر دے۔ ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ کہہ رہے تھے کالا یقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں یسبحون کا، وہ تیری تسبیحیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ۔ ویکبرون کا، تکبیریں بیان کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے تھے؟ وَيَحْمَدُونَ کا، اور وہ تیری حمد کہہ رہے تھے، الحمدللہ 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 رب العالمین۔ وَيُمَجِّدُونَ کا، وہ کبریائی بیان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ باتیں اللہ ان سے پوچھتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، اسے سارا پتہ ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے حل رعونی، انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ کہہ جو رہے تھے کہ اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ساری کائنات سے بڑا وہ ہے، اور تم مانتے ہو کہ نہیں اللہ پاک ہے؟ پھر پھنس جاؤ گے۔ ساری تعریفیں اس کی ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ واقعی مانتے ہو؟ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ شیطان نے ہمیں کہاں کہاں پھنسایا ہوا ہے، کہاں کہاں الجھایا ہوا ہے۔ ہم اپنے بابے کو بڑا مانتے ہیں، اس کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھتے، اس کے ساتھ چارپائی پر نہیں بیٹھتے۔ ہم اپنے بڑے بھائی کو بڑا مانتے ہیں، اس کے سامنے بولتے نہیں۔ ہم اپنی برادری کے بوڑھے کو، جسے دو دو چار چار آدمی سہارا دے کر اٹھاتے ہیں، اس کی بات کو نہیں ٹالتے، پیڑا دیتے ہیں۔ اور جس دن ہم نے اللہ کو سب سے بڑا مانا، اس دن اس کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم زبانی کلامی کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہے، جس دن واقعتاً بڑا مان لیا، اس دن پھر یہ کام ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپیل کرتی ہے بات۔ فرمایا دیکھا ہے نہیں، لا واللہ یا رب ماراؤ کا، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم انہیں نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کیف لو رعونی، اگر مجھے وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ قال یقول لو رعو کا کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اگر دیکھ چکے ہوتے تو پھر ان کا سارا وقت ہی تیری حمد اور مدح سرائی میں گزرتا، پھر تسبیح ہی کرتے، پھر ذکر ہی ذکر ہوتا اور کچھ نہ ہوتا۔ ذکر کون سا؟ جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، جو میڈ ان پاکستان ہے وہ نہ، جو میڈ ان بھارت ہے وہ نہ، جو میڈ ان دنیا ہے وہ نہ، جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اللہ۔ ہانی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، یہ حضرت علی کی بہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر بڑی ہو گئی ہے، عبادت زیادہ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتی، کوئی ایسا عبادت کا گر بتا دیں کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں۔ فرمایا ہانی 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا کر، تو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گی، اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ 100 دفعہ الحمدللہ کہا کر، اللہ تیرے لیے لکھ دے گا کہ اس بندی نے 100 گھوڑا ساز و سامان سمیت اللہ کے راہ میں مجاہدین کے حوالے کر دیا۔ تو 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کر، اللہ تعالیٰ یہ لکھ دے گا کہ اس نے 100 اونٹ پورے کے پورے خوبصورت میری راہ میں قربان کر دیے ہیں۔ تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کر، تو یہ سارا کا سارا تیرے لیے اجر بن جائے گا اور زمین و آسمان بھر جائے گا اس شعر کہنے سے
صرف یہی لفظ کہنے سے، لیکن عقیدہ اس کے مطابق ہو، سبحان اللہ، عیب، نقائص، کمزوریاں ساری میرے اندر، کمال سارے کے سارے میرے رب میں۔ ہم تو خود صاحب بنے ہوئے ہیں، مولانا صاحب، حضرت صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، خان صاحب۔ صاحب کو 2 دن ہوا رک جائے صاحب ہی نکل جاتی ہے، پیشاب رک جائے 14 راستے میں پڑی ہوتی ہے، مولوی صاحب کی ملائیت جاتی ہے، گدی نشین کی پیر صاحبی جاتی ہے، کرنی والے خود آنکھیں ابلاتی ہیں۔ یہ تو میرا رب ہے جو ساری کی ساری آلودگیوں اور لائشوں سے پاک ہے، یہ سارا کا سارا مجموعہ کمزوریوں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فما یسألونی، وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے، وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے۔ ایک تو درخواست ہے کہ سارے بیماروں کے لیے دعا کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندوں نے تو بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے نا، میں تیرا عاجز فقیر گناہگار خطاکار سیاہکار بندہ یہ درخواست کرتا ہوں، یا اللہ ہماری ساری جسمانی بیماریاں بھی ختم کر دے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا دے دے۔ اللہ جتنے مریض ہیں، روحانی بھی مریض ہیں، جسمانی مریض ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور کر دے۔ ایک سوال تھا، ویسے کسی کو بات کرنے سے روکنا ہو تو اس کو چٹ دے دی جائے، وہ رک جاتا ہے، تو میں جواب عموماً دیتا آخر میں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی جانا چاہتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو سنتیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب کسی فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو پھر اس وقت اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے جہاں کوئی یہ سنتیں پڑھ رہا ہو، جب تکبیر ہو گئی وہ اگر پڑھ بھی رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ نماز نہیں ہے، رہ گئی حدیث وہ ساری زندگی کے لیے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے فما یسألونی، وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ جو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے اس کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، پاکیزگیاں ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے جن تھے زمین میں وہ بھی قتل و غارت اور تیری نافرمانیاں کرتے تھے، اب مٹی سے جو بنا رہا ہے یہ بھی خون بہائیں گے۔ فرشتوں کی بات صحیح تھی کہ غلط تھی؟ اور بیٹا ظالم باپ کو قتل کر رہا ہے، ماں کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ روز پڑھتے ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ صاحب بیٹھے آئی جی آفس میں ہوتے پولیس میں، پوچھیں کہ کس کس طرح کے قتل ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج میرا رب پوچھتا ہے ان سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یسألونک الجنہ، واللہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب اور عذاب کے جنت الفردوس عطا کر دے۔ آپ بھی مانگ لیں اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب کے جنت عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب کے جنت عطا کر دے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی جنت عطا کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو عزیز و اقارب کو بھی جنت عطا کر دے۔ یا اللہ تو اپنے تمام اہل ایمان مردوں عورتوں کو جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، قیامت تک پہنچیں گے، سب کو جنت عطا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وحال رہو، جنت جو مانگ رہے تھے کبھی دیکھی ہے؟
کہتے ہیں نہیں. اللہ فرماتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا رب، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم انہیں جنت نہیں دیکھی. اللہ فرماتا ہے کیف لو راؤہا، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتی ان کی کنڈیشن. وہ کہتے ہیں لو انہم راؤہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبتا، پھر تو شدید حرص ہوتا ان کا، پھر وہ 99 کے چکر میں نہ ہوتے، پھر وہ جنت کی راہ کی طرف آتے، پھر وہ داڑھی منڈانے کٹانے پہ سوچتے نا میرا ہاتھ کھڑے کر دیتے، پھر جھوٹ مارتے نہیں، پھر سچ کا دامن اپنا لیتے، پھر نمازوں میں ڈنڈی نہیں، پھر چوری نہیں، پھر غیر کی عزت نہیں، پھر ہمسائے کو ستانا نہیں. پھر تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے زخمی پڑا ہوا ہے، پانی کہتا ہے بھائی لے کر آتا ہے، ساتھ والا زخمی پانی کہتا ہے اشارے سے کہتا ہے ادھر چلا جا، ادھر جاتا ہے، تیسرا پانی کہتا ہے اشارہ کرتا ہے ادھر جا، تیسرا فوت ہو چکا ہوتا ہے ادھر آتا ہے یہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، ادھر آتا ہے یہ فوت ہو چکا ہوتا ہے. تینوں اللہ کے پاس تو پہنچ جاتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتے ہیں، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتے ہیں. اور جنہوں نے اپنی ضرورتیں قربان کر دی میرے رب نے ان کی اداؤں کو قرآن بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ میرا ذکر جو ہو رہا تھا، تسبیحیں جو ہو رہی تھی، کیوں؟ میری یاد کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ یقولون من النار، فرشتے کہتے ہیں آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے حل رہا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں پاکیزہ، کتاب میں ساتھ لے کر آیا. میں نے کہا کوئی بھائی دیکھنا چاہے نا تو دیکھ لے. حدیث اللہ کے فضل سے یاد تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. اللہ فرماتا ہے دیکھا ہے جہنم کو؟ کہتے ہیں نہیں اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتی ان کی کنڈیشن؟ کہتے ہیں لو راؤہا کانوا اشد منہا فرارا، شدت سے بھاگ جاتے، شدید ترین بھاگ جاتے، فرار ہوتے اس سے. واشد لہا مخافتا، شدید ترین ڈر ہوتا ان کی دلوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لکم، میرے فرشتوں جاگ رہے ہو، ہاتھ کھڑا کرو جو سوئے ہوئے ہو، مولویوں کے داں میں نہ آیا کرو. اور جاگ رہے ہو، سنو. جب اللہ یہ پوچھ لیتا ہے ان سے پھر فرماتا ہے اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں انی قد غفرت لہم، کہ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں ان کو معاف کر چکا ہوں. اور یہ ہے تمہارا رب جس کے لیے تم داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے. یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب. اور رب کی وفائیں بھی دیکھیں اور اپنی جفائیں بھی دیکھیں. اب دل کرتا ہے داڑھی رکھنے کو، یار آج رکھا گی جانی ہے، میں بھی اسی بات میں ہوں، یا تو اٹھ کر چلے جاؤ. ہے کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو داڑھی منڈاتا اور کٹاتا اور وعدہ کرے کہ آج کے بعد نہیں کٹاؤں گا؟ ہے کوئی؟ ڈٹ جاؤ. میں نے بھی ایسے دلائل دینے ہیں. یا تو آئندہ تم نے عبداللہ کو کہنا کہ اس مولوی کو نہیں بلانا، جو اس نے بلا لیا تو پھر تم نے آنا ہی نہیں ہے. یار سوچو ذرا، مجھے کوئی فائدہ ہے؟ میں تو آ گیا ہوں، مجھے تو فائدہ پکا ہو گیا. یار ایک بندہ اس لیے داڑھی رکھ لا کہ میرا رب خوش ہوتا ہے، اس لیے. اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتا کوئی بندہ آپ میں سے؟ اللہ اس قصور والوں کا قصور بھی نہیں. ظلمت جہاں کو یہ نور جہاں کہہ دیتے ہیں. ان بیچاروں کو کیا، یہ تو دنیا کے اندھیروں کو جہان کی روشنی بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اگلی بات سنو، اگلی بات یہ ہے، فرشتے ایک سوال کرتے ہیں. بس کر لے، آپ جب کہیں گے بس تو بس ہو جائے گی. بالکل
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو نے ان کو معاف کر دیا، یہ تیرا ذکر کر رہے تھے، سن رہے تھے، کچھ سننے والے تھے، کچھ کرنے والے تھے، ان میں ایک شخص ایسا تھا جو آیا نہیں تھا اس مقصد کے لیے، کوئی ضرورت تھی، اس ضرورت کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ بندہ پھنسا ہوا تھا مولوی کے پاس، مولوی جان چھوڑے تو یہ بات کرے، یہ اس کے لیے آیا تو نہیں تھا، الٹا پیچتاب کھا رہا تھا کہ کرے جان چھڑتا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ ان کو تو نے معاف کر دیا، ان کے اس کو کیوں معاف کیا؟ اعتراض نہیں کر رہے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر ان سے پوچھ لیا کرو جنہیں علم ہے۔ ہمارے ہاں تو سارے جانتے ہیں، زندے تھوڑا جانتے ہیں، فوت ہونے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے قبر پہ چیڑی بیٹھی ہے کہ چیڑا بیٹھا ہے، پھر تو وہ شلوار اور تہمت کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جس کو چیڑی چیڑے کا پتہ ہے، شلوار اور تہمت بیچاری کیا کرے گی؟ پھر تو سب کچھ ہی جانتے ہیں، سب کچھ ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی مالک ہے اس قوم کا، کیسے سمجھایا جائے؟ اللہ سے سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ وہ بندہ تو اس لیے آئے ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ، یہ اتنی عظمتوں والے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے میں اس کو بھی رنگ دیتا ہوں، وہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب۔ یار اس رب کی بے وفائی یا اس رب کی مخالفت؟ شیطان نے کہا تھا وَعِزَّتِكَ يَا رب، ابلیس نے کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خود ہی بیان کرتے ہیں، صحیح ترغیب میں بھی موجود ہے، وَعِزَّتِكَ يَا رب، رب تیری عزت کی قسم۔ ہم تو کہتے ہیں بیٹے کی قسم، ماں کی قسم، دربار کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، قسم صرف میرے رب کی، باقی کسی چیز کی قسم جائز نہیں۔ ابلیس نے بھی یہی کہا وَعِزَّتِكَ يَا رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جو میرے ہیں تو وہ تو میرے ہی ہے نا، جو اس کے ہیں وہ تو اس کے ہی ہیں نا۔ اوبامے کو اس نے کیا گمراہ کرنا ہے؟ منموہن کو کیا گمراہ کرنا ہے؟ جسونت خشونت سنگھ کو اس نے کیا گمراہ کرنا ہے؟ ملکہ زبد کو اس نے کیا گمراہ کرنا ہے؟ وہ تو ہے ہی اس کے، اس نے تو گمراہ کرنا ہے عبداللہ کو، اس نے تو گمراہ کرنا ہے عبد الرحمن کو، عبد الجبار کو، اس نے تو گمراہ کرنا ہے ابوبکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، اس نے تو گمراہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو۔ ہمیشہ لا وعزتک یا رب، تیری عزت کی قسم، لا ابرہو، ہمیشہ رہوں گا، اغوین عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ کب تک؟ ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا، تیری عزت کی قسم۔ اور تیرے اور میرے رب نے کیا کہا؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور ظالم تو میری عزت کی قسم کھاتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرُونِي، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور مصطفیٰ آباد والو، یہ ہے تمہارا رب۔ اس رب کی نافرمانی کرنی چاہیے، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہے کوئی چھوڑنے کے لیے تیار؟ ہے کوئی تیار چھوڑنے کے لیے؟ بھائی جی ہن میرا خیال ہے بس کریے، میرے پھینٹی نہ لا دیں، کلدیاں ساری کی بھی۔ بھائی جی نہ رکھو داڑھی، نہ رکھو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی مخالفت ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب جاؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو۔ ہم پھر بھی دعا کریں گے کہ مالک جن دلوں کے
تو تالے لگا دیتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ملا کہتے ہیں ابو جہل کے بیٹے کو، چودھری جی، وہ کہتے ہیں لات منات عزا کو پکارو، وہ کہتے ہیں یہاں دریا میں، پانی میں، طوفان میں صرف رحمان کام آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تھا، اگر پانی میں وہ کام آتا ہے تو پھر باہر بھی وہی کام آتا ہے۔ واللہ لئن نجانی، اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے نجات دی، لآتینہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس کے قدموں میں جاؤں گا۔ واللہ لاجدنہ عفوا غفور کریما، اور مجھے اللہ کی قسم ساری دنیا سے بڑھ کر ان کو معاف کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چودھری ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کہہ رہا ہے۔ جب میرا مالک سینہ کھولتا ہے، تالے کھولتا ہے، تو پھر ملاحوں کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر ابھی نہیں، جب گھر میں جاؤ گے، لائٹ جہاں بھی جاتی ہوگی، لائٹ چلی جائے گی، آپ چادر منہ پہ لے لیں گے، اس وقت سوچنا کہ ایک اور اندھیرے والا مقام آ رہا ہے، جہاں میں نے اکیلے جانا ہے، جہاں میرا سرمایہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ ایک ہی بیٹا ہے 25-30 سال کا، شادی تیار ہے، مر جاتا ہے، ماں سر دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے مر تو جاتی ہے، ایک رات اس کے ساتھ قبر میں، باپ قبر میں، بھائی اولاد قبر میں، بیوی قبر میں نہیں گزارتی۔ قبر میں کیا چیز ساتھ جاتی ہے؟ رسول اللہ سے فرمایا بندہ وہاں پریشان ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت ایک شخص آ جاتا ہے، وہ بندہ پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ وہ کہتے ہیں انا عملک الصالح، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آخری جملہ کہتا ہوں اس سلسلے میں، آخری جملہ، یہ نہ سوچے کہ یہ مولوی آ گیا دارالاسلام سے اٹھ کر ہمیں داڑھی کے بارے میں کہہ جا رہا ہے، سارا اسلام داڑھی میں کھڑا ہے۔ سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، داڑھی ساری کی ساری اسلام میں، داڑھی ساری کی ساری اسلام میں۔ ذرا سوچیں، میری بات کو چھوڑ دیں، داڑھی رکھنے کا کہا کس نے ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اس بندے کا نام آتا ہے آپ کو؟ لو نام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی حکم دیتے ہیں؟ کب حکم دیتے ہیں؟ جب اللہ کے۔ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رب کی بات نہیں مانتے؟ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اللہ کی قسم اگر میرا بس چلتا نا تو میں آپ کا دماغ پھاڑ کر اس میں چلا جاتا، آپ کی عقل، آپ کے دل کو پھاڑ کر اس کے اندر چلا جاتا۔ یار اتنا بھی کوئی بے وفا ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر بھی ایسے جو پھٹ پڑتے ہیں، ان سے چشمے بہ پڑتے ہیں، پتھر بھی ایسے جو اپنے رب کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یار میرا اور تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ پتہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، پتہ ہے اس کے رسول صاحب نے یہ حکم دیا ہے، کیا یہی زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر طائف میں پتھر کھا رہا تھا جو تو اور میں گزارا؟ یہی زندگی تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تمہاری قسمت، میں بڑے بالکل اعتماد سے کہتا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بھائی تصویر نہ بناؤ، تصویر جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تمہیں ضمیر ملامت ضرور کرے گا، یاد رکھنا یہ میرا جملہ، میں غیب نہیں جانتا۔ نیکی کی کوئی حد اور انتہا نہیں، گناہ کی ایک انتہا ہے۔
جب بندہ وہاں پہنچتا ہے پھر کہتا ہے ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ دیکھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور میرا رب پوچھے تمہیں تو کوئی بتانے والا بتا رہا تھا اور تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ ہم مانتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم مانتے ہیں یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی تم نے میری اطاعت نہیں کی۔ تم جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے منہ پھیر لیا، جس طرح کا رویہ آپ اپنائے ہوئے ہو، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی گزران تنگ کر دوں گا۔ دنیا میں 24 گھنٹے کولو کے بیل کی طرح کمائے گا، پوری نہیں پڑے گی۔ ایک کماتا تھا سارا گھر کھاتا تھا، آج سارا گھر کما رہا ہے، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ دنیا میں معیشت ضنکا، گزران تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کالا، یہ کہے گا، پتھر پہ لکیر ہے ایسے جیسے کہہ چکا ہو، یقولوں کے معنی میں کالا کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائے قد كنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، آپ کی اور میری آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ قیامت میں اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے احکام سے جان بوجھ کر منہ پھیرنے والوں کا یہ مکالمہ قرآن نے نقل کی ہے۔ اللہ کرے ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ تیری یاد سے، میری یاد سے جنہوں نے منہ موڑا ان کی گزران تنگ، قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کہے گا رب دنیا میں تو آنکھیں تھی، یہاں اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائے گا کذالک، اسی طرح بات ہے، تجھے آنکھیں دی تھی، بابصیرت بنایا تھا، بابصارت بھی تھا۔ کذالک، یہی ہے بات، اتت کا آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میرا حکم آیا تھا، سنانے والوں نے سنایا تھا، چل کر آئے تھے، تیرے گھر میں آئے تھے، تیرے کانوں میں باتیں ڈالی تھی میری اور میرے پیغمبر سم کی۔ اتت کا آیاتنا، ہمارے احکام آئے تھے، ہماری آیتیں آئے تھی، تو مان گیا تھا، فنسیتہا، پھر تو نے ان کو بھلا دیا تھا، دنیا میں تو نے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جا آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ قرآن ہے، اگر معنی غلط ہو تو ذمہ داری ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ہمدردی اور خیر خواہی سے ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ پکی بات ہے، اگر میں نے کسی کی توہین کی ہو جان کر نہیں کی، کسی کی بے عزتی نہیں کی، کسی کو ٹارچر نہیں کیا، خیر خواہی کے، ہمدردی کے، محبت اور پیار کے جذبات سے بات کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ کے سامنے آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ سخت رویہ اپنایا، ہمیں تکلیف پہنچائی، تو مجھے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔